اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ The closest amongst you on the day of judgment، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ ایک لائن میں چند سیکنڈ میں حدیث بیان ہو گئی ہے، لیکن میں اگر آپ کو اس حدیث کی ایک اور جہت سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ انعام کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، قیامت کا دن یہ کتنا مشکل اور کتنا خطرناک دن ہوگا۔ میں یہاں مشورہ دوں گا، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تو پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد میں طلباء، اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں اگر تفصیل پڑھنی ہے نا تو ویسے تو بہت ساری کتابوں میں ہے، مگر قربان جائیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کی کمال کتاب، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ عالم بنانے والی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بہار شریعت۔ تو بہار شریعت حصہ اول، فرسٹ چیپٹر کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور اس فرسٹ چیپٹر میں آپ قیامت کے باب کو پڑھیں، محشر کے باب کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے قیامت کیسے برپا ہوگی، محشر کیسے برپا ہوگا، کیسے لوگوں کو محشر میں لایا جائے گا، اور کیا کیا معاملات ہوں گے، بندہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا مشکل دن ہے قیامت کے دن، کراؤڈ کتنا ہوگا کبھی سوچا آپ نے؟ میری یہ بات جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے حج کیا ہے انہیں پتہ ہے میدان عرفات پہ کتنا رش ہوتا ہے، تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ افراد ہوتے ہیں، اور تواڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہندے کس کو ہیں، اتنی پبلک، بندہ جدھر تک دیکھے سر ہی سر، کھو جائے تو ملتا نہیں، اتنی عوام، 25-30 لاکھ لوگوں کا یہ حال ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، 800 کروڑ، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اس دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے دن محشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ ذرا بتائیے نا کتنے لوگ ہوں گے؟ اچھا 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں کم و بیش، ٹھیک ہے، اس وقت تک پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ ایک سوال کروں کہ اس میدان محشر میں ان تمام مسلمانوں کے دلوں میں کس سے ملنے کی تمنا ہوگی، کس کے قریب ہونے کی تمنا ہوگی؟ اللہ اکبر، کبھی سوچا آپ نے؟ سب کے سب چاہیں گے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، کیونکہ وہی شافع روز محشر ہیں، انہوں نے ہی بخشش کروانی ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی گرمی لگنی ہے تو جام کوثر پلانا ہے، ہمارے اعمال نامے کھلیں گے تو مدد انہوں نے کرنی ہے۔ ہی از ون اینڈ اونلی۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سمجھا رہے ہیں نبی پاک کا رتبہ کیا ہے، فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہتے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ۔ ارے وہ دن تو نبی پاک کے کمال کے ظہور کے دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ سارا محشر چاہے گا کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں، اور پیارے آقا کیسے شفیق ہیں۔ قیامت کی مشکلیں بہت ساری ہیں، بڑی مشکل پتہ کیا ہے؟ زمین تانبے کی اور شدت کی گرمی، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے گرمی کتنی ہوگی۔ گجرانوالا کی گرمی میں 10 منٹ روڈ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے،
उस दिन क़यामत की गर्मी में नंगे पैर 50,000 साल का दिन, कैसे गुजरेगा वो दिन, किधर जाएंगे? अल्लाह अकबर। मगर सुनो मेरे आका उस दिन कैसा जाम पिलाएंगे। हाय हाय हाय, जुम्मे के खुतबे में सुनते हो ना। अब मिसाल के तौर पे गर्मी में खड़े हो, कोई बंदा लाके एक गिलास पानी पिला दे, पानी पी के थोड़ी देर बाद फिर पानी चाहिएगा, फिर पानी चाहिए भाई, दूसरा गिलास पी लोगे 5-10 मिनट बाद फिर पानी चाहिए। तो उस कयामत की गर्मी में कितना पानी चाहिएगा, इतनी प्यास नहीं। सुभान अल्लाह। वो जुम्मे के खुतबे में क्या अल्फाज सुनते हैं, शरबतन हनी अतम मरीआ ला नज़माऊ बादहू अबदा, कि एक ऐसा शरबत अल्लाह ने अता फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को कि जो जामे कौसर पी लेगा उसको फिर कभी प्यास ही नहीं लगेगी। तो हम क्यों ना नबी पाक के करीब हो जाएं, लगनी है प्यास। मगर आला हजरत, मैंने कहा ना महबूब का जिक्र होगा तो आशिक का जिक्र साथ ही होता रहेगा। मेरे रजा कहते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते अब प्यारे आका से ठंडा पानी तो मिल गया, फिर जब आमाल नामे तुलेंगे तो बंदा किधर जाता है, जो मोस्ट क्लोजेस्ट होता है। माँ कितना प्यार करती है हमसे दुनिया में, मगर कयामत के दिन माँ भी काम नहीं आएगी। वालिद जो हमारे लिए अपना पेट काट कर डबल ड्यूटी करके हमारे लिए खिदमत कर रहा होता है, कयामत के दिन वालिद भी मदद नहीं करेगा, बेटा अपने माँ बाप की मदद नहीं करेगा, कौन करेगा? आओ मेरे रजा बताते हैं। माँ जब एक मुश्किल हो तो बयान की जाए। कयामत के दिन अब इस गर्मी में, इस टेंशन में, जब माँ भी साथ ना दे, बाप भी जवाब ना दे, अब आमाल नामे खोले जाएंगे। सानू तो पहले ही पता है, हमारा तो गुनाहों का दफ्तर भरा हुआ है, रजिस्टर भरे हुए हैं, ऐब खुल जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, सारी दुनिया नेक समझती है, मगर छुप छुप कर गुनाह किए हैं, कैसे जवाब देंगे? मगर ढारस क्या है, सुनो मेरे आका का उस दिन क्या करम नवाजी होगी, क्या काम होगा। रंगे बेरंगों का पर्दा, हम रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक कर छुपाते और अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीज़ान अमल, जहां अमाल तोले जाएंगे, जिसका पलड़ा हल्का हो गया, नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ, उसका क्या होना है? कुरान तो कह रहा है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ वो तो गया जहन्नम में, भड़कती आग में। हमारा क्या बनेगा? हमारे तो गुनाह ही गुनाह हैं। मगर सैयद आला हजरत ढारस दे रहे हैं कि सुनो मेरे आका कितने मेहरबान हैं। उस दिन नबी पाक का अंदाज क्या होगा कि अपने भरम से हम हल्का, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये है सल्लल्लाहु
वसल्लम। اب اس کے بعد ایک اور ٹینشن، ایک اور بڑا امتحان، اور وہ ہوگا برج آف صراط، پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر سنو میرے آقا کتنے مہربان کہ اس پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے اور اللہ کو عرض کریں گے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میرے رضا کیا کہتے ہیں کہ سلم کی ڈھارس سے، سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگا دے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ جو میں نے حدیث بیان کے شروع میں پڑھی ہے، یہ چھوٹا ہی نام ہے۔ آقا فرماتے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میں نبی پاک کے قریب ہو گیا قیامت کے دن تو پھر تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا، پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا، ان سے دور رہا تو کدھر جاؤں گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول، پہلا میسج یہ لے لو کہ اب زندگی میں کثرت سے درود پڑھنے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک تصور دینا چاہتا ہوں، کبھی کیجئے گا اس کو، میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، کبھی آپ بھی کیجئے گا۔ کبھی اکیلے کہیں بیٹھے ہوں، پیدل چل رہے ہوں یا کہیں کسی جگہ پر واک کر رہے ہوں، آنکھیں بند کریں، ہاتھ میں تسبیح لیں اور درود پڑھتے رہیں، اور یہ سوچتے رہیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں میں اتنے قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں تصویر رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، اور قریب ہونا ہے نا، اور قریب ہونا ہے۔ اربوں لوگوں میں کیسے قریب ہوں گا؟ نبی پاک نے گیٹ پاس دے دیا ہے کہ جس کو قریب آنا ہے نا اس کو زیادہ درود پڑھنے ہیں۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، موبائل فون پر گھنٹوں ضائع کرنے ہیں یا پیارے آقا پر درود پڑھ کے ان کا قرب حاصل کر لینا ہے۔ یقین کیجئے جو قریب ہو گیا نا وہ اس کا ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، السیدی مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی زندگی کی یوں سمجھیے کہ بایوگرافی مختصر، پہلے تو میں چند الفاظ میں ایک خاکہ آپ کی لائف کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے نیو کمرز ہوں گے، بہت سارے ینگسٹر ہوں گے جن کو بہت کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اور شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی والے اتنا رضا کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں فالو کرتے ہیں، ایک ہستی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ اگر آج کا بیان آپ توجہ سے سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا ہم نے ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں تھاما ہے، ہمیں ایسے ہی ان سے پیار نہیں ہے، اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا دیا ہے، اور سبحان اللہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ واٹ از دا ریزن؟ کیوں ہم محبت کرتے سیدی اعلیٰ حضرت سے؟ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ انہوں نے نبی پاک کے چرچے کو ایسا بلند کیا، اس طرح ناموس رسالت کی خدمت کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے گستاخانہ حملوں کے لیے اپنے سینے کو اور اپنی ذات کو جس طرح پیش کیا، سبحان اللہ آج کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 10 شوال المکرم، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور اسی عمر میں خالص یعنی فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، جی ہاں 14 ایئرز کمپلیٹ نہیں ہوئے، 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تمام علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی، اور آپ نے فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے،
آپ مفتی بن چکے تھے. یہ پاسبلٹی ہمیں اس دنیا میں نارملی نظر نہیں آتی. کبھی کسی 14 سال کے بچے کو ساتھ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہوگا 14 ایئرس کا کوئی بچہ ہو تو اس کو کھڑا کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایج میں اعلیٰ حضرت جو ہے درس نظامی بھی کمپلیٹ کر چکے اور فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا اور درس و تدریس، یعنی سلیکٹڈ ون تھے. آپ کو پہلے سے ہی چوز کر لیا گیا تھا کسی بہت بڑے کام کے لیے. اب آپ کے بارے میں آتا ہے 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور پھر 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کا آپ کو شرف حاصل ہوا. اعلیٰ حضرت نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں اور بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے. آپ 1921 میں دنیا سے تشریف لے گئے، آج ہم 2023 میں موجود ہیں. اپروکسیمیٹلی 102 سال ہو گئے ہیں، مگر بات یہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں ذکر اگر کرنا ہے تو یہ کام تو مفتیان کرام کا ہے، کیونکہ آپ ایک علم کے ایسے سمندر ہیں. آپ نے وہ علمی شاہکار لکھے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، آج کے دور کے بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. آج بھی آپ کے فتاوی میں لوگ غوطہ لگاتے ہیں اور بڑے بڑے موتی نکال کر لاتے ہیں. جو لوگ تھوڑا سا اسٹڈیز کی طرف یا یونیورسٹی کی طرف ہیں تو ایک بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جناب نارملی انسان کسی ایک فیلڈ میں ماسٹر کر لیتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مائنڈ والا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس نے 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور جناب یہ تو 3 سبجیکٹ میں اس نے جو ہے پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کیا ہے. اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. 2-3 سبجیکٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے فتاوی پڑھے گئے، جب ان کی تحقیقات پڑھی گئیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 100 کے قریب علوم میں مہارت حاصل تھی، اور ایسا ماسٹر وہ تھے اس اپنی فیلڈ میں کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو سامنے والے کے لیے اس میں کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا. اس قدر علم کا شاہکار ایک ہی شخصیت کے پاس اس قدر جناب علم کیسے تھا. سبحان اللہ. آپ کے فتاوی پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ سے اردو میں سوال کیا گیا، آپ نے اردو میں جواب دیا. آپ سے انگلش میں سوال کیا گیا، آپ نے انگلش میں جواب دیا. آپ سے عربی میں سوال کیا گیا، آپ نے عربی میں جواب دیا. آپ سے فارسی میں سوال کیا گیا، آپ نے فارسی میں جواب دیا. آپ سے نظم کی صورت میں سوال کیا گیا، آپ نے نظم کی صورت میں جواب دیا. آپ سے ریاضی کا سوال کیا گیا، آپ نے ریاضی کا جواب دیا. آپ سے فقہ کا سوال کیا گیا، آپ نے فقہ کا جواب دیا. حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، علم کے انبار لگا دیے. آپ سے جناب سیدی اعلیٰ حضرت سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سوال ہوا، آپ نے اس کا جواب دیا. جس علم میں آپ سے سوال ہوا، علماء نے یہ ڈیٹیل کیسے بنائی کہ 100 علم معلوم تھے. وہ لسٹ بناتے گئے کہ جو پوچھا اس پر ایسا جواب دیا کہ جب اس پر غور کیا تو عقل حیران ہے کہ یہ کیسے جواب دیتے تھے، کتنا پیچھے علم موجود تھا. ریاضی کے بڑے بڑے پروفیسر جاتے تھے، پوری دنیا میں جا کر جواب نہیں ملتا تھا. در اعلیٰ حضرت پر جاتے تھے، اس مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے جس نے کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب وہ جواب دیتے تھے تو ان پروفیسرز کی جو جرمنی جانا چاہتے تھے مسئلے کے حل کے لیے، وہ حیران تھے کہ ان کو کیسے یہ جواب ملا. تو پتہ یہ چلا کہ جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، جن پر سرکار کی عطا ہوتی ہے، ان کے دل علم کے سمندر بن جایا کرتے ہیں. تو اب ایک اور زبردست بات، بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ کہ جناب 100 علوم میں، 100 نالج میں، 100 ٹائپ آف نالج میں آپ سے کوسچن ہوئے. اپروکسیمیٹلی آپ نے ان تمام شعبوں میں شاہکار جواب دیے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 100 علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی. مگر ایک بڑا لطیف نکتہ ایک اور مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جناب ہمیں کیسے پتا ان کو 100 علوم ہی آتے تھے، ہم نے تو 100 علوم پر پوچھا نا.
जितना पूछा उन्होंने जवाब दे दिया, हम और पूछते तो वो और जवाब देते। हमें क्या मालूम अल्लाह ने उन्हें क्या कुछ अता फरमाया था। अल्लाह अकबर, यानी रब्बे करीम ने उनके दिल अक़दस पर इल्म के ऐसे ऐसे राज और ऐसे दरवाजे वाक़ किए। जैसे कि मैंने बयान के शुरू में कहा कि आला हज़रत की इल्मी बातें, आला हज़रत की जो दकीक बातें हैं और जो इल्मी शाहकार हैं, ये उलमा मौजूद हैं, ये मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, ये शानदार अंदाज में बयान कर सकते हैं। मगर मैं चंद झलकियाँ अपनी बिसात के मुताबिक, और नीयत यह है कि दर आला हज़रत की हाज़िरी हम भी लगा लें और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सैयदी आला हज़रत की तुरबत अथर पर जो रहमतों की बारिश हो रही है, अल्लाह उसके चंद छींटे अता फरमा दे। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कुरान मजीद फुरकान हमीद से कैसा ताल्लुक़ था। अल्लाह अकबर। अब ये आपका बचपन है, चाइल्डहुड है, उम्र कितनी है? सिर्फ 4 साल। अब ज़रा देखिएगा कुछ लोगों को किस तरह बचपन से सेलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ औलिया ऐसे भी गुजरे हैं जो मादरजाद वली हैं, ये भी याद रखिएगा। औलिया किराम की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ औलिया वो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ गुजारी और गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारी थी, मगर किसी एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। जैसे हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़, तौबा से पहले आप बहुत बड़े डाकू थे, मगर तौबा की, अल्लाह ने बहुत बड़ा वली बना दिया। हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में आता है पहलवान थे। हज़रत हबीब अजमी के बारे में आता है आप सूदखोर थे, मगर जब तौबा की अल्लाह ने विलायत का वो मर्तबा अता फरमाया कि आज सर अदब से झुक जाते हैं उनका नाम लेते हुए। मगर कुछ औलिया वो हैं कि जो मादरजाद वली थे, जो पैदाइशी सेलेक्टेड थे। सैयदी आला हज़रत 4 साल की उम्र है और आपने पूरा कुरान नाजरा पढ़ लिया था। बचपन शरीफ का वाक़या कि एक कारी साहब ने, वो आपको पढ़ाने आते थे घर पे कारी साहब, तो उनका हाफ़ज़ा बड़ा मजबूत था। आला हज़रत का हाफ़ज़ा भी बड़ा मजबूत था और आला हज़रत बहुत आसानी से सारे सबक पढ़ लिया करते थे। मगर एक दिन बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि कारी साहब कुरानी आयत आपको एक लफ्ज़ बार बार पढ़ाते, मगर आपकी ज़बान पर वो लफ्ज़ नहीं आ रहा था। कारी साहब ज़बर के साथ पढ़ा रहे थे, अब ज़ेर के साथ पढ़ रहे थे। अच्छा, आपके दादा जान मौलाना रज़ा अली खान साहब वो करीब बैठे देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। जब ये पढ़ा रहे हैं तो वो ज़बर कह रहे हैं, ये ज़ेर बार बार ज़ेर कह रहे हैं, हालांकि ऐसा करते नहीं थे, बिल्कुल फ़ौरन रिपीट करते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो आपके दादा जान जानते थे कि ही इज़ स्पेशल। तो आपने कहा कि एक और कुरान का पुराना नुस्खा मंगाया जाए। जब कुरान पाक का नुस्खा मंगाया गया तो कातिब ने गलती से ज़ेर की जगह ज़बर लिखा था, यानी जो कारी साहब पढ़ा रहे थे वो गलत था, जो आला हज़रत की ज़बान से निकल रहा था वही दुरुस्त था। यानी अल्लाह करीम ने बचपन से उनको गलती से इस तरह महफूज रखा। अल्लाह अकबर। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, उनके खलीफा हैं हज़रत अल्लामा हशमत अली खान साहब, फरमाते हैं 1337 हिजरी शाबान का महीना था। मैं आला हज़रत की खिदमत में हाजिर था और आला हज़रत खतूत देख रहे थे, तो अचानक एक ख़त देखा जिसमें आपके नाम के साथ हाफिज़ लिखा था। सैयदी आला हज़रत की आंखों में आंसू आ गए, आप तड़प गए और खौफ खुदा से तड़प कर फरमाते हैं, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मेरा हशर उन लोगों में ना हो जिनके मुतालिक अल्लाह फरमाता है युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, पसंद करते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर तारीफ़ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं हैं। ये कुरान की आयत है। इस वाक़े के बाद आला हज़रत ने क्या किया कि कुरान करीम हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया और बाकायदा हाफिज़ बन जाने का पक्का इरादा किया। अब इतनी एज में फिर जाकर कुरान हिफ्ज़ करना, और इसलिए करना कि लोग मुझे हाफिज़ कहते हैं, मैं जो मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं मैं वैसा बन जाऊं। अब सुनो, जो लोग यहाँ बैठे हैं +40 +50 में जाकर कुरान याद करना आसान नहीं, मगर मेरे रज़ा पर रब की अता देखो कि आपने क्या किया। रोज़ाना इशा का वज़ू फरमाने के बाद जमात होने से पहले 15-20 मिनट का वक्फा होता है ना, इशा का वजू करें और जमात खड़ी होने से पहले कोई एक शख्स आता, आपको एक पारा सुनाता। आला हज़रत पढ़ते नहीं थे, सुनते थे। आप बगौर सुनते और फिर वही पारा उसे सुना दिया करते थे। सिर्फ पारा सुनकर उसे सुना देते। आपने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम में कुरान करीम हिफ्ज़ करना शुरू किया और 27 रमज़ान तक पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर लिया और तरावी में सुना भी दिया।
ہاں یہ ہے کوئی ایسا حافظہ؟ اللہ نے ایسا حافظہ سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں نے کوشش کر کے کلام پاک بالترتیب یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ جو لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں ان بندگان خدا کا لکھنا غلط ثابت نہ ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک تو اعلیٰ حضرت کے حافظے کی بات ہو گئی. چلے میں تھوڑا سا حافظے پر بات کر لوں. بڑی تعداد میں طلباء موجود ہیں اور باقی لوگوں کا بھی یہ ایشو رہتا ہے کہ یار حافظہ مضبوط ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، میری میموری فاسٹ ہو جائے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حافظہ مضبوط ہونے کے لیے اوراد و وظائف اور اس کے لیے کچھ غذائیں بھی آتی ہیں. کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو مضبوط کرتی ہیں. تو سبحان اللہ، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی ہے حافظہ مضبوط کیسے ہو. تو کتاب حاصل کر لیجئے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بیان کے دوران کتابیں بھی سیل کرنا شروع ہو گئے. چلیں بھائی، دعوت اسلامی والے پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہی نہیں. دعوت اسلامی .net ویب سائٹ کھولیے موبائل پر اور یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری میں آپ کو مل جائے گی. ہمارا کام تو علم پہنچانا ہے. تو سبحان اللہ. تو حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ کتاب ضرور پڑھنا ہے. چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس طرف چلا جاؤں گا. اور دوسری جو بات سیکھنے کو ملی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آج کے دور میں بڑی بیماری عام ہے. کیا کچھ نہیں ہے اور نام بڑے بڑے چاہیے اور لوگ ہماری جھوٹی تعریف کریں، یہ تمنا ہوتی ہے. یار ذرا یہ بھی لگا دو میرے نام کے ساتھ. اللہ اکبر. امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات کو ایسا ٹیگ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں یہ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں. اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی سیکھنا ہے. آج میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں. لوگ لگا دیتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ. پتہ ہونا چاہیے اور کہنا پڑے گا کہ میں یہ نہیں ہوں. بندہ پھولتا رہے، ہاں یار چلو کوئی بات نہیں، 4 القاب اور لگا دو. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور یہ وہ تمام لوگ سوچیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے. اللہ اکبر. کہ بعض اوقات لوگوں کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے. ہاں، بعض اوقات لوگوں کی زبان سے یہ ہمیں ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نہیں ہو تو بن جاؤ. کوئی کہنا آپ نمازی ہیں، بڑا نیک نمازی ہے، تو پھر اگر نہیں ہے نا نمازی تو جھٹکا لگنا چاہیے کہ یار اب تو نمازی بننا چاہیے. یہ پیغام آیا ہے میرے لیے، یہ خلق خدا کے ذریعے مجھ تک میسج پہنچایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ ماشاءاللہ بڑا رزق حلال کماتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں. اگر نیک نہیں ہو تو شرم تو کرو. اب بننے تو لگ جاؤ بندہ کہ ہاں بڑا نیک ہوں. ایک نمبر کی جناب چیٹنگ کر رہا ہے اور سب کے سامنے لوگ اسے نیک بھی کہہ رہے ہیں اور خوشی خوشی ہو کے جناب سب کے سامنے مسکرا بھی رہے. نہیں، دوبارہ قرآن پاک کی آیت سن لیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ عمل ہم سب کے لیے بڑا کمال کا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ترجمہ کنز العرفان، پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. اب بتائیے، ہمیں کبھی بھی ان کاموں پر پھولنا نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں پھولنا چاہیے. ہمیں کیا پتا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے. اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی قرآن سے محبت تو آپ نے سنی نا. پھر اعلیٰ حضرت نے وہ قرآن امت کو ترجمہ قرآن کا تحفہ دیا. اللہ اکبر. اور وہ کون سا ترجمہ ہے؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان. آج بھی بڑے بڑے علماء، یعنی کنز الایمان وہ ترجمہ قرآن ہے جس پر PhD کی جا رہی ہے، جس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگ اس پر PhD کر رہے ہیں کہ ترجمہ لکھا کیسے. کئی تفسیروں کا عطر نظر آتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی ترجمہ قرآن کیسے لکھا گیا. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں. کا حضور بہت سارے ترجمے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. سیدی کو ایسا ترجمہ عطا فرمائیے جو بالکل ٹھیک اور عشق رسول کے عالم میں اور باادب طریقے سے لکھا گیا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میری مصروفیات آپ کے سامنے ہے. کا حضور کچھ تو وقت نکالیے. طریقہ یہ طے ہوا کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے اور جو آرام کا وقفہ تھا نا اعلیٰ حضرت کا، اس میں سے چند منٹ لیتے، کچھ آیتوں کی تلاوت مفتی صاحب کرتے، اعلیٰ حضرت زبانی ترجمہ کرتے جاتے. کوئی تفسیریں سامنے نہیں ہوتی، فی البدی اعلیٰ حضرت قرآن کا ترجمہ لکھواتے. مفتی صاحب کہتے میں ترجمہ لکھتا، پھر اپنی لائبریری میں جاتا، 25-30 تفسیروں کو کھولتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ان 30 تفسیروں کا عطر عطا فرما دیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے لکھایا ہے جو 30 تفسیریں کھول کے پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور آج کنز الایمان اس کائنات میں با ادب ترین قرآن پاک کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ ہے جس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کا
قرآن پاک سے ایسا اٹیچمنٹ ہے، تھوڑا سا پیسج لیتے جانا. جب رضا سے محبت ہے نا تو پھر قرآن سے بھی محبت کرو. قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی ہم نے کرنی ہے. اب آئیے سیدی اعلیٰ حضرت کا حدیث پر کیسا عبور حاصل تھا. اللہ اکبر. میں نے شروع میں تو بات کر دی کہ جو سوال کیا اس کا جواب دیا اور شاہکار دیا. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، سجدہ تعظیمی یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا چاہیے، کیا یہ سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعتوں میں حرام ہے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک سوال ہوا. لوگ کہتے ہیں پیارے آقا مکی بدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 احادیث ذکر کر کے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے دافع رنج و بلا ہیں. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ. اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا ایمان افروز جواب لکھا اور 100 احادیث سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 24 احادیث ذکر فرمائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے. اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے 40 احادیث ذکر کی. داڑھی کی ضرورت پر اور اس کی اہمیت پر 56 احادیث نقل فرمائیں. والدین کے حقوق کے متعلق 91 احادیث ذکر فرمائیں. ان احادیث سے مسائل اخذ فرمائے، ان احادیث کے معنی بیان کیے. پھر یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف حدیث بیان کر دی بلکہ جب آپ حدیث نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا درست معنی بھی بیان کرتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکالتے ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی لکھتے ہیں. تو اللہ اکبر. قرآن کا علم دیکھیں اپنے کمال پر ہے، حدیث پر نظر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اپنی جس کو کہتے ہیں کہ جوبن پر نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. جبھی تو کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اب یہاں تک بات تو کچھ جناب قرآن کی ہو گئی، حدیث کی ہو گئی. ایک دو سیدی اعلیٰ حضرت کی عادتیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی بھی ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذکر رضا بھی ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم اپنی ذات کے لیے کچھ پھول چن کر سلیکٹ کر کے اپنے دل کے گلدستے میں سجاتے بھی رہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف حدیث پڑھتے نہیں تھے، صرف حدیث بیان کرتے نہیں تھے، اس پر یقین بھی کمال کا تھا، اس پر جناب عمل بھی کمال کا تھا. خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، محرم الحرام کے آخری دن تھے، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، بخار آیا ہوا تھا، مکہ پاک میں تھا، آسمان پر بادل آئے. جیسے ہی بادل آئے کہتے ہیں میں فوراً مکہ پاک میں کعبے کی طرف چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے حدیث شریف یاد تھی کہ آقا فرماتے ہیں جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. بخار بھی تھا، بارش ہوگی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، مگر نبی پاک کا فرمان یاد تھا کہ اگر بارش ہونی ہے اور مجھے طواف مل گیا تو میں رحمت الہی میں تیروں گا. کہتے میں پہنچا، بارش شروع ہوئی اور میں نے طواف کرنا شروع کر دیا. طواف کرتے جا رہے ہیں اور رحمت الہی میں نہا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی مکہ پاک میں بارش میں طواف کعبہ نصیب فرمائے. تو حدیث بھی ہے، اس پر عمل بھی ہے، اس پر یقین بھی ہے. ہمیں بھی کوئی بعض اوقات حدیث ملتی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات کوئی بات ملتی ہے، ہم کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنے کی طرف دل نہیں بڑھتا. ان کا بلیف، ان کا یقین کیسا تھا. ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں اور جناب طوفان، بحری جہاز میں جاتے تھے تو بہت بڑا سائیکلون، بہت بڑا طوفان آ گیا. لوگ ڈر گئے. اب پانی کا جہاز ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے. اس قدر حالت خراب ہو گئی کہ کئی لوگوں نے کفن نکال لیے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے. اب اعلیٰ حضرت تو آپ اپنی والدہ کو کہتے ہیں ماں جی گھبرانا نہیں ہے، یہ طوفان میں اس جہاز کو کچھ نہیں ہونا. آپ کی والدہ نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس جہاز کو کچھ نہیں ہونا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان تھم گیا اور
जहाज़ स्मूथ हो गया। पूछा गया कि इतना यकीन कैसे, आप तो मुफ्ती थे ना, आजकल तो लोगों की ज़बान पर वैसे ही बहुत कस्में होती हैं, हर बात में झूठी कस्में खा रहे हैं। आला हज़रत से तो ये मुतसव्विर ही नहीं था, इतनी बड़ी कसम कैसे खा ली कि तूफ़ान रुक जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। कहते हैं मैंने नबी पाक का फरमान सुना है, मेरे आका ने फरमाया है जो कश्ती में सवार हो जाए और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसकी समंदर में कभी कश्ती डूब नहीं सकती, वो सफीना पार लग जाएगा। मेरे आका ने फरमाया है मेरा सफीना डूब ही नहीं सकता है। और शायद आला हजरत ने ये शेर भी वहीं लिखा था। क्या शेर है? देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, मौका हो तो कलम लिखता भी कैसा है। आने तो याद वो तो अब तो तुम्हारी जानिब आने तो याद वो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही छोड़ी मेरे आका, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ऐसा यकीन भी तो नसीब फरमाए ना। हम लोग कहते हैं यार तावीज लिया फर्क ही नहीं पड़ा, दुआ की तो मसला हल हुआ नहीं, वो यकीन ही नहीं है। हम वजीफा करते भी कहते कर लेता हूं पता नहीं होगा नहीं होगा, और नहीं होगा। तावीज पहन के भी कहते चलो कह रहे हैं तो पहन लेता हूं लेकिन लगता नहीं कुछ होगा, तो कुछ नहीं होना। बिलीव, यकीन रिक्वायर्ड है। जब तक तुम्हें दुआ पर यकीन नहीं, वजीफे पर यकीन नहीं, हदीस पर यकीन नहीं, काम कैसे होना है? आला हजरत से सीखो यकीन किसको कहते हैं। चलो एक इशारा कर देता हूं यकीन कैसे काम कराता है। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सारे गांव वालों ने मिलकर कहा चलो दुआ करते हैं। एक ग्राउंड अरेंज किया, ग्राउंड में लोग जमा हुए, कई सालों से बारिश नहीं, एक कतरा बारिश नहीं हुई। एक नौजवान आया हाथ में छतरी लेकर, लोगों ने ताने दिए अजीब आदमी हो, बारिश हुई नहीं, हमारी छतरियां तो घर में पड़ी पड़ी पुरानी हो गई, तुम अम्ब्रेला लेकर आ गए। कहता मांगने किससे आए हैं? अल्लाह से मांगने आए ना, वही देने वाला है ना। बारिश हो गई तो क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा वापस? अल्लाह अकबर। कहते हैं उस नौजवान के यकीन की वजह से दुआ शुरू हुई और बारिश बरसना शुरू हुई। सारे लोग भीगते गए, नौजवान छतरी के साए में गया। मांगो तो सही यकीन से, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं है, फिर कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती, मसले हल नहीं होते। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे रसूल पाक पर सच्चा भरोसा अता फरमा दे, फिर देखो कैसे काम होते हैं। अच्छा, अब आला हज़रत मुबल्लिग आज़म भी हैं, मेरी दावत इस्लामी के बहुत सारे यहाँ मुबल्लिगीन हैं, मेरे बच्चे हैं, तलबा हैं। अब तो इन्होंने आगे जाके बहुत बड़े बड़े काम करने। आओ आला हज़रत की सीरत का एक खूबसूरत पहलू समझाते कैसे थे। हिकमत, कहते ना हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। मुबल्लिग को तो और बड़ा तरीके से बात समझानी होती है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो हैं, आपके बारे में आता है कि अभी आप खुद बचपन, अच्छा छोटे, ये भी उम्र छोटी थी कि एक उस्ताद साहब सबक पढ़ा रहे थे, एक बच्चा क्लास में दाखिल हुआ, तो उस्ताद साहब वैसे ही बच्चा आया तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, बच्चे ने कहा, तो उस्ताद साहब ने रिप्लाई में कहा जीते रहो बेटा। तो आला हज़रत ने बड़े अदब से उस्ताद साहब की खिदमत में अर्ज़ की कि हुजूर सलाम के जवाब में तो वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ना। अच्छा, उस्ताद साहब भी कमाल के थे, ये भी बड़ा मसला है, सानू कोई समझाए। हम कहते तुझे छोटा बच्चा हो के मुझे समझाएगा, तेरी औकात है, जुम्मा 8 दिन आया मुझे बताने आया। अल्लाह वो दिल भी अता फरमाए कि कोई सही बात बताए तो उसकी माननी चाहिए, सुननी चाहिए। उस्ताद साहब ने कहा बेटा बहुत अच्छा है, और अपने शागिर्द को शाबाश अता फरमाए। यानी जहाँ जहाँ मौका हो वहाँ नेकी की दावत देनी है। अच्छा, इस वाक़े से एक मदनी फूल क्या मिला कि सलाम का जवाब जीते रहो, कैसे हो और सुनाओ, तबीयत ठीक है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जवाब क्या है? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या खूबसूरत मेरा और आपका रिलीजन है, मज़हब है। मिलो तो दुआ देते हो, अल्लाह की तुम पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। वो जवाब में कहता है अल्लाह की तुम पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। जब दोनों एक दूसरे को दुआएं दे रहे तो लड़ाई क्यों करेंगे? झगड़ा किस बात का होगा, धोखा किस बात का होगा? दुआएं देते नहीं ना, इसलिए फटा है। सलाम आम करें, फिर देखिए कैसी बरकत मिलती है। इसी तरह आला हज़रत के पीर खाना, आला हज़रत के जो पीर साहब थे ना, वो मारेरा शरीफ से थे। सुभान अल्लाह, ये भी कमाल का आस्थाना है। अच्छा, आला हज़रत का एक और चले, मारेरा शरीफ की बात हुई ना, तो जो आपके शाह आले रसूल, आपके जो पीर मुर्शिद हैं, तो वो खुद फरमाते हैं, देखें पीर मुरीद पीर पर फ़ख्र करे तो मुरीद के लिए ज़रूरत है।
मगर आपके पीर साहब कहते हैं अगर क़यामत के दिन मुझे रब ने कहा ना क्या लाए हो, तो मैं क़यामत के दिन रब की बारगाह में अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा। ये कैसा मुरीद है जिस पर पीर फ़ख्र कर रहा है। तो आपके पीर खाने के एक बुज़ुर्ग थे, वो आपके पास एक बार बरेली शरीफ आए, तो आला हज़रत अपने पीर खाने का बड़ा अदब करते थे। तो आपने जो है ना उनको वज़ू के लिए पानी लिया और वज़ू करवाने लगे। तो जो बुज़ुर्ग थे उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी, छल्ला पहना हुआ था। तो आपने बड़े अदब से कहा कि हुजूर ये मुझे अता फरमा दें, बस ये मुझे दे दें। तो पीर साहब, जो पीर साहब तो नहीं थे, वो बेसिकली उनके ख़ानदान के फ़र्द थे, तो उन्होंने वो अंगूठी या छल्ला था उतार के आला हज़रत को गिफ्ट कर दिया। अच्छा, वो गिफ्ट कर गया, वो चले गए। तो सैयदी आला हज़रत ने क्या किया, उन्होंने जो है वो थोड़े दिनों बाद जब वो बुज़ुर्ग घर पहुँचे ना, तो उनके घर पे एक एनवलप आया और उसमें लिखा था कि हुजूर ये मेरी तरफ से आपकी शहज़ादियों के लिए तोहफ़ा है। बात आई समझ में? हज़रत को ये नहीं कहा कि हज़रत ये नाजायज़ है, हराम है, पहले उनसे ले लिया और उन्हीं के घर वालों को फिर तोहफे में भिजवा दिया। अब यहाँ एक तो अदब का तकाजा भी रहा, हिकमत का तकाजा भी रहा, और दूसरा हमें चले मसला भी सुन लो। यहाँ भी हो सकता है बैठे होंगे ऐसे, आजकल तो उंगलियाँ कम है, अंगूठियाँ ज़्यादा होती हैं, गर्दन एक के पता नहीं कितने सारे हार पहन के नौजवान घूम रहे होते हैं, कानों में बालियाँ लड़कों के देखी। अब तो पता नहीं उधर उधर जेवर पहन रहे जैसे पहनने का भी रिवाज नहीं है। बंदा बोले हो क्या गया है? तो जनाब चलें शरई मसला समझ लें। देखो ये रज़ा आला हज़रत का फैज़ान है, उनकी बातें भी हो रही हैं, शरीयत के मसले भी सीख रहे हैं। शरीयत का मसला ये है कि मर्द किसी किस्म का जेवर नहीं पहन सकता है, ना आप चेन पहन सकते हैं, ना ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ना अंगूठियाँ पहन सकते हैं, लेकिन सिवाय एक अंगूठी के, और वो अंगूठी भी बड़ी टिपिकल उसकी डिटेल है, चांदी की हो जिसमें एक ही नगीना या एक ही पत्थर हो और उसका वजन 4.5 माशा से कम हो, वरना इसके अलावा किसी किस्म का कोई छल्ला, कोई नगीना, कोई जनाब ये इतनी सारी जो चीज़ें पहनते हैं ये ना पहने। अच्छा मज़े वाली बात बताऊं, इधर सब्र कर लो, इंशाअल्लाह मर्द को जन्नत में सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। और तुम्हारी मर्जी इतने पहनना है उतने पहनना है तो छोड़ दो, इधर इंशाअल्लाह उधर पहनेंगे ना, तो इधर ये सारी चीज़ें उतार दें। बहरहाल तो ये अब मुबल्लिगीन से बात कर लूँ कि आला हज़रत समझाते थे तो किस हिकमत से समझाते थे, और हम सबको ये सीखना है, प्यार से मोहब्बत से, डांट के नहीं समझाया जाता। और आप जनाब ये कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, इस तरह बात नहीं करते, जनाब ये अमल नहीं करते, ये नाजायज़ है, ये हराम है, इससे कोई करीब नहीं आता। इसको इस मिसाल से समझिए कि गाँव में एक शख्स जो है वो सर पर कांच की चूड़ियों का बंडल टोकरा उठा के जा रहा था, उधर एक पुलिस वाला भी था, उसने उस पर डंडा मारा बहुत ज़ोर से, बताओ इसमें क्या है? कहा साहब थोड़ी देर पहले तो चूड़ियाँ थी, अब तो कुछ नहीं है। यही हाल है, जब डंडा मार के सिखाओगे ना तो पहले ही बर्तन में सुराख हो जाएगा। तो प्यार से, हिकमत से, अच्छे अंदाज से आप बात करें। और सुभान अल्लाह आज के दौर में तस्वीरें आला हज़रत देखनी है तो आओ मैं दिखाता हूँ, कराची वाले पीरो मुर्शिद को देख ला। हाँ देखो, 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बूढ़ा भी उनकी बात समझ रहा होता है, उनकी बात मान रहा होता है। वो कहते लाखों अमल। मैं पिछले हफ्ते को 2-4 दिन पहले मदनी मुज़ाकरा था, 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा सूरह इखलास पढ़ ली पूरे पाकिस्तान ने मिलकर। ये कैसे हो गया यार? अपने घर में बच्चों को बिठाओ नहीं पड़ते, ये उधर बैठ के कहते सारी दुनिया शुरू हो जाती है। तो यही हिकमत सीखनी है। आला हज़रत का फैज़ान है अमीर अहले सुन्नत कि बात करें, मीठी करें। आला हज़रत का ही शेर है ना, शरबत न दें न दें, करें बात लुत्फ से, शरबत न दें न दें, करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अच्छी बात तो कर लो यार, शरबत ना पिलाओ। हम शरबत भी पिलाते हैं, साथ डांट भी देते हैं, शरबत का भी टेस्ट चला जाता है। ऐसा ना करें, मीठी बात करना सीखें। अब आते हैं, अब आला हज़रत की बात हो और इश्क़ रसूल की बात ना हो, आला हज़रत की बात हो और प्यारे आका से उनकी दीवानगी के आलम की बात ना हो तो ज़िक्र रज़ा कंप्लीट ही नहीं हो सकता। आला हज़रत कैसे आशिक रसूल हैं, अगर सीखना हो ना तो सैयदी आला हज़रत का कलाम हदायत के बख्शिश पढ़ें। नबी पाक से जिस तरह प्यार करना है, जिस तरह मोहब्बत करनी है, बरेली के ताजदार आज भी सिखाते हैं। और किस किस मौके पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अशार लिखे, ईमान ताज़ा हो जाता है। कुछ इंशाअल्लाह वो अज़ीम नबी पाक के मौजज़ात का मुख्तसर जिक्र और उस पर आला हज़रत के अशार, आपका ईमान ताज़ा होगा। आला हज़रत खुद अपनी शायरी के बारे में कहते हैं, हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकामे शरीअत मलहूज। यानी आपने कुरान और हदीस को किस तरह अपनी शायरी में इंडिकेट करके हमें बताया। एक बहुत खूबसूरत वाक़या है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। क्या हुआ कि आप कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी थी, पीठ से जाकर मिल गया। प्यारे आका के घर के बाहर बैठा हूँ कि कोई सहाबी गुजरे और मुझे खाना खिला दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए तो मैं आगे बढ़ा, कोई मसला पूछा।
اچھا نیت مسئلہ پوچھنے کی نہیں، کہتے میں اس لیے آگے گیا میرا چہرہ دیکھیں، میرا حال دیکھیں تو مسئلے کا جواب بھی دیں اور کھانا بھی کھلا دیں۔ صدیق اکبر نے جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب میں پھر بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، مسکرائے کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ گھر لے گئے۔ کہتے گھر جا کے نبی پاک پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو کہتے ہیں جناب میرے پاس بہت کم ہے، ہمارے گھر میں بڑے سادے کھانے بنتے ہیں، جناب گوشت نہیں کھا پاتے، فروٹ نہیں ملتا، پیسے کم ہیں۔ سنو میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رب کے حبیب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رسول اللہ گھر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک دودھ کا پیالہ، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دے کر گئے ہیں۔ پیارے آقا نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اصحاب صفہ آپ نے دیکھا ہوگا صفہ کا چبوترا، جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو پھر دکھا دے مدینے میں۔ وہ چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، وہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، 70 صحابہ تھے۔ کہ ابو ہریرہ انہیں لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اتنی بھوک لگی ہے، ایک ہی پیالہ ہے، 70 آئیں گے تو سانوں کی ملے گا۔ اب نبی پاک کا حکم تھا، کہتے ہیں میں لے آیا، سب کو کہا چلو۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو ہی پیالہ دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو باری باری تم نہیں پلانا ہے۔ اب ذرا سوچے جس کو پہلے ہی خود بھوک لگی ہو اور اسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے سب کو کھلانا ہے، وہ کہتے ہیں میں سوچوں ایک پیالہ 70 صحابہ اور سب کو بھوک لگی ہے، آخر میں مجھے تو کچھ نہیں ملنا۔ کہتے میں ایک ایک کر کے صحابہ کو دیتا گیا، بسم اللہ پڑھتے، پیٹ بھر کے دودھ پیتے، دوسرے کو تیسرے کو، مگر میں دیکھ رہا ہوں پیالے میں دودھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کہ ویسے ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، ابو ہریرہ پیو۔ کہتے میں تو پہلے انتظار میں تھا، بسم اللہ شریف پڑھی اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے رچ کے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ جب پی لیا تو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر منہ لگایا، پھر پیا۔ پیارے آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے تیسری بار بھی پیا۔ جب نبی پاک نے چوتھی بار کہا نا ابو ہریرہ اور پھر، کہتے حضور بس ہن طاقت نہیں ہے، اب میں پیٹ فل ہو گیا۔ اب نبی پاک نے پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، میرے آقا پورا دودھ نوش فرما گئے۔ یہ کیسا معجزہ ہے، جب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو قلم میں رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کوشچن کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر فارسی کا لفظ ہے، بتاؤ تو سیدنا ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے ابو ہریرہ وہ پیالہ کیسا تھا؟ ارے نبی پاک کا معجزہ ہو اور قلم رضا کیسے خاموش رہے؟ 1500 صحابہ ہیں، حدیبیہ کا میدان ہے، پانی کی بوند نہیں ہے، صحابہ پریشان ہیں، پیے کیسے اور جناب وضو کیسے کریں؟ رسول اللہ کے پاس آتے حضور پانی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور عقیدہ بھی لے کے جاؤ اس مبارک واقعے کے ذریعے کہ جناب صحابہ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا وہ آتے رسول پاک کے پاس تھے، انہیں پتا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب پیارے آقا کے پاس آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جتنا پانی ہے ایک برتن میں جمع کرو۔ 1500 صحابہ نے اپنے اپنے برتن، جب اپنے اپنی مشکیزیں، اپنی بوتلیں کہہ لیں، اس زمانے میں جو بھی پانی کا انتظام تھا کیا، ایک برتن پھر بھی نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، صحابہ کہتے ہیں 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنا جوش تھا کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، ان کے مویشیوں نے پانی پیا، سب نے وضو کیا۔ راوی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی کتنا تھا؟ کہ انگلیوں کا جوش ایسا تھا کہ 1 لاکھ صحابہ ہوتے ان کو بھی پورا ہوتا۔ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے بات کروں، دیکھیں نبی پاک سے محبت تو اپنی جگہ، اعلیٰ حضرت کو تو مدینے کے کتوں سے کتنا پیار تھا، ہیں آئے ہائے عشق کا لیول دیکھو، ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے،
کہ اپنے کتوں میں ہم تجھ کو شمار کرتے ہیں. رضا جیتے جی سن لے کہ مولا نے اپنے سگان میں مجھ کو شمار کیا. اچھا پھر اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اے رضا مدینے تو گئے تھے, مدینے کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کاٹ کر کھلاتے نا, گوشت کا ٹکڑا نہیں, اپنے دل کا ٹکڑا. کیونکہ نبی پاک کے در کے سگ ہے نا, تو کیا ہوتا, تیری جان چلی جاتی نا. اب لیول دیکھو, آپ کہتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. اللہ اکبر. کبھی مدینے جانا نا, میرے رضا کی کلام کو ساتھ لے جانا. آپ تو آج بھی سکھا رہے ہیں کہ مدینے جانا کیسے. جب مکے سے مدینے جاتے ہیں نا, اور وہ جو خوبصورت سا روڈ مدینے جاتا ہے, اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ارے یہ راستہ تو میرے آقا کے در پہ جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتہ ہے کون سا راستہ ہے, یہ کدھر جا رہے ہو؟ ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. جب مدینے پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں, پتہ ہے کدھر پہنچ گئے؟ معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں؟ ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اللہ اکبر. جب روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت یاد دلاتے یہ منہ سرکار کی بارگاہ میں کیسے پیش کروں, یہ بڑی گناہ ہیں, بڑی نافرمانیاں ہیں. میرے رضا لکھتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے, تیری خو در گزر کی ہے. ارے دنیا میں کوئی بھیک مانگے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. مگر میرے رضا کی شان دیکھو, آپ کہتے ہیں سرکار کے در پر تو بھیک بھی بڑے مزے کی ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے مانگنا ہے تو جی بھر کے مانگنا, شرمانا نہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کو نبی پاک سے پیار کیسا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسا تھا. آپ کے شہر بریلی کے قریب ہی ایک ریاست, ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس کا نام نان پارا تھا. لوگ آئے اور کہتے ہیں سیدی اس نواب نان پارا کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں, جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے نواب انعام دیتا ہے. آپ تو کمال کے شاعر ہیں, آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں, آپ کو بھی فرسٹ پرائز مل جائے گا, آپ کے بہت سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ جناب اب تو نمبر 1 قصیدہ لکھیں گے, نان پارا کا نواب خوش ہو جائے گا. واللہ میرے رضا نے ون آف دا ٹاپ قصیدہ لکھا, مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور پتہ کیا لکھا آپ؟ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور یہ کلام تو ایسا ہے کہ یقین کرے ہر شعر مجھے پکار رہا ہے کہ بتاؤں میرے رضا نے علم کا کیا شاہکار عطا کیا ہے. صرف ایک شعر کا معنی سمجھ لو, وہ کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے. ارے نقص تو چھوڑو, امیجینیشن بھی نہیں کر سکتے, تم گمان بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں پھول گلاب بڑا پسند کیا جاتا ہے, مگر جب گلاب اٹھاتے ہو ساتھ کانٹے کی زحمت ہوتی ہے, گلاب کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. شمعہ کینڈل جب جلائیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے, مگر دھوئیں میں مزہ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے. میرے آقا پھول تو ہیں مگر کانٹا کوئی نہیں, آپ شمع تو ہیں مگر دھواں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ لکھتے گئے. اب آخر میں جو آپ نے مقطع لکھا ہے یہ میرے بیان کا ایک اہم میسج سمجھ کے سننا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کو. اے رضا میں پیسوں والوں کی شان بیان کروں, ریکویسٹ آئی تھی نا کہ نواب کی شان لکھیں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نار نہیں. گدا کہتے ہیں غلام کو, ارے میں آقا کا غلام ہوں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچتا پھروں. اب ذرا ایک لطیف بات بھی سن لو, جو عقل مند ہیں جلدی پک کریں گے. ریاست کا نام کیا تھا ذرا دہرانا میرے ساتھ؟
نان پارا، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ میرا دین پارا نا نہیں۔ کیا خوبصورت اشارہ کیا ہے، پہلے تو نان پارا کے ہی 2 ٹکڑے کر دیے، پھر کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو اس نواب کی شان بیان کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اے عاشقان رسول، میرے رضا کا یہ میسج لے کے جانا۔ کاروبار کے درمیان بعض اوقات بڑی اچھی ڈیل آتی ہے، بندہ کہتا ہے تھوڑا ہی جھوٹ بولنا پڑے گا، تھوڑا ہی دھوکہ دینا پڑے گا، تھوڑا ہی بینک سے کام کرنا پڑے گا، تھوڑا ہی سود لگے گا، مگر ڈیل بڑی اچھی ہے، پیسے بڑے اچھے ہیں۔ ارے موقع ملا ہے آج کل کمانے کا، جب بھی جی چاہے ایسی ڈیل کرنے کا۔ میرے رضا کا یہ شعر دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ ارے کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو قیامت کے دن؟ وہ فرمائے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تم یہاں دھوکہ دے کر پیسے کما رہے ہو، نہیں چاہیے ایسے پیسے، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ جب جی چاہے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ذرا شراب پی لوں، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کوئی جوا کھیلنے کو بلائے، کبھی جناب کوئی دوست بے حیائی کے لیے بلائے، میرے رضا کا یہ شعر دہرا لینا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ آج جناب تماشا لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو بیرون ملک جانا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا سے ہو کر آیا ہوں۔ ارے جناب مسلمان آ کر پوچھتے ہیں، میں شراب کے سٹور پہ کام کرتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں، میرے سٹور پہ خنزیر کا گوشت بکتا ہے، کیا کروں جناب؟ جاب نہیں ملتی۔ ارے تم تھوڑے پیسوں کے لیے اس لیے وطن چھوڑ کر جاتے ہو کہ وہاں جا کر حرام روزی کماؤ۔ ارے خود کھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد کھائے گی تو برباد ہو جائے گی۔ ارے یہ پیسے تو مل جائیں گے، یہ ڈالر مل جائیں گے، میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے رضا کا یہ شعر یاد رکھنا، مجھے نہیں چاہیے ایسے پیسے، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ ارے آج تو یہ حال ہو گیا کہ جناب دنیا کے ویزوں کے لیے، دنیا کے پرمٹ کے لیے آج فارم پہ لکھا جاتا ہے میں قادیانی ہوں۔ ارے تم کیا حال کر رہے ہو؟ شرعی مسئلہ سن لو، علماء بیٹھے ہیں، جو دل میں بھی سوچ لے اور یہ طے کر لے کہ میں فارم پہ لکھ دوں گا، میں مانتا ہوں کہ میں قادیانی ہوں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں میں نے تو فارم پہ لکھا تھا نا، میرے دل میں نیت نہیں تھی۔ علماء کہتے ہیں یہ لکھتے ہی، یہ فیصلہ کرتے ہی وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ ارے تم ختم نبوت کے منکر ہو کر ان کے ساتھ مل کر باہر کا ویزا لینا چاہتے ہو، برباد ہو جاؤ گے۔ ارے نہیں چاہیے ایسا ویزا، نہیں چاہیے ایسے پیسے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سب کچھ میرے آقا ہے، مجھے ان کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو گئے، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اچھا خاصا نیک نمازی بندہ آتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا، اس کے گھر میں شادی ہو، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ڈھول تماشے، ناچ گانے، میوزیکل نائٹ، بندہ کہے حاجی صاحب آپ کے گھر میں؟ کہتے کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تم بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ جب بھی ایسا موقع ہے پوچھو اپنے آپ سے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ ایک ہی شعر میں ساری بات مکا دی ہے کہ اگر واقعی سچی غلامی ہے تو پھر روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین مت بیچ دینا، دوستی کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے اللہ رسول کو ناراض مت کر دینا۔ آج کل ایک اور تماشا چلا ہوا ہے جناب، میرے لائکس ہونے چاہیے، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، میں یوٹیوبر، میں ٹک ٹاکر، میں پتہ نہیں کیا بننا چاہتا ہوں، اور جناب ذرا لائکس ہوں گے تو ڈالر آئیں گے، اور اس کے لیے کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی جناب الٹے سیدھی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ بھائی الٹی بات پر ویوز ملتے ہیں، اللہ رسول کی بات پہ کون ویوز دے گا؟ تم چند ہزار چند لاکھ لائکس کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ کبھی سوچا جو حرام ویڈیو بناتا ہے مر جاؤ گے مگر قبر میں جاؤ گے وہ ویڈیو چلتی رہے گی، اللہ نہ کرے اس ویڈیو کی وجہ سے تمہیں مار پڑتی رہے۔ ایک جملہ سن لو، آج دنیا والوں کے لائک کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ۔ تمہیں 1 کروڑ لائک مل جائیں، اگر رسول پاک کے دربار سے ان لائک ہو گئے تو کدھر جاؤ گے؟ مجھے تو زندگی ایسے گزارنی ہے، کیسے گزارنی؟ آؤ میں بتاتا ہوں، میرے رضا نے سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کر۔ مجھے نہیں چاہیے واللہ 1 کروڑ لوگ مجھے دنیا میں چاہنے والے ہوں، اور اگر اللہ رسول مجھ سے ناراض ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس چاہت کا؟ اور دنیا میں مجھے کوئی نہ جانے، کوئی نہ پہچانے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ایسے گزارنی ہے زندگی۔
میرے رضا نے ایک اور جگہ میں بتایا، کہتے ہیں مسلمانوں، اے غلاموں، نبی پاک تو تمہیں قدم قدم پر یاد رکھتے رہے ہیں، تم انہیں بھول گئے، وہ تو پیدا ہوئے تو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب گئے تو ہمیں یاد کیا، ساری زندگی راتوں کو رو رو کر امت کو یاد کیا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے پیارے آقا کو بھول گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے رضا کہ اس پیغام کو تھام لو۔ سچی محبت کرنی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، سچی محبت، صرف زبانی نہیں، وہ زبانی محبت نہیں، وہ واقعی قلبی محبت کرتے تھے اور آج بھی سکھاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو ان پر انعام کیسے کیسے ہوئے۔ 51 سال کی جب عمر میں گئے نا مدینے، دل میں تمنا تھی کہ اب جانا ہے تو سرکار کا دیدار کرنا ہے، عاشق رسول ہے نا، ہم کو رلاتے ہیں، ہمیں تڑپاتے، تو ان کی اپنی تڑپ کا عالم کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت مدینے پہنچے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، ساری رات درود پاک پڑھے۔ اچھا عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے، ہاں کبھی کبھی تڑپایا جاتا ہے، ساری رات درود پڑھتے رہے، دیدار نہیں ہوا تو ان کو تو عرض کرنا آتا تھا نا، قلم اٹھایا اور کیسا کلام لکھا۔ وہ کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے۔ ہاں چلو ایک اور بات بتا دوں، عشق والی بات ہے، جب مدینے جانا نا، سنہری جالیوں کے سامنے چپکے سے آقا کو یہ شعر سنا دینا، یہ کلام سنانا، کیا پتا اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ کہتے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ مدینے گئے، انہیں پتا ہے ایک وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے، دوسرا نکل رہا ہوتا ہے، ایک صدر جا رہا ہوتا ہے، سب فقیر بن کے آتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ لکھتے گئے اور آخر میں کیسی انکساری کی، کیسی عاجزی کی۔ کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تیرے جیسے تو بہت ہے، پیارے آقا کا تو دربار بڑا عالی شان، بڑا دربار ہے، تیرے جیسے تو بہت ہے ادھر، تیری باری کیسے آنی ہے انکساری۔ کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب ایسی عاجزی کی تو پتہ کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت کو نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا۔ ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے، ہاں جلوے آج بھی عام ہیں، پہلے وہ تڑپ تو پیدا کرو نا۔ کبھی راتیں ایسی بھی تو گزرے نا، یہ موبائل فون اور فلموں ڈراموں کو چھوڑو، کبھی رات ایسے بھی گزارو کہ باوضو ہو کر صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لی، سورہ ملک بھی پڑھ لی، درود شریف پڑھتے پڑھتے لیٹ گئے، اپنے موبائل فون میں ہلکی آواز میں کوئی نعت شریف لگا لی، آنکھوں سے آنسو ہو، آقا کی یاد تڑپا رہی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ کبھی تو ایسی رات گزرے نا کہ اس لیے نیند نہیں آ رہی، نہیں آتی ہمیں نیند، کاروبار ڈاؤن ہے، ڈالر ڈاؤن ہے، مال پھنسا ہوا، ہم دنیا کے چکر میں جاگتے ہیں، کبھی اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ آقا کی یاد تڑپا رہی۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرو نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ وہ آقا آج بھی کرم فرماتے، اعلیٰ حضرت سے سیکھو نا، عشق رسول کس کو کہتے، اپنی آنکھوں کو یاد رسول میں بہنے دیا کرو، اس کی عادت بناؤ۔ اور اگر آنکھیں مدینے کی یاد میں عشق رسول میں بہتی نہیں ہے نا، دل تڑپتا نہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو مجھے سن رہا ہو کہ یاری کیوں رو رہے ہیں یا کیوں اتنا مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، تو پھر اپنے دل کا علاج کراؤ۔ خدا کی قسم وہ دل بیکار ہے جس دل میں یاد رسول نہیں ہے، وہ آنکھ بیکار ہے جو مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو۔ میرے رضا کی شان دیکھو، کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ۔ ابھی جملہ سمجھنا، بہت گہری بات ہے۔ درد میں مزہ کب ہوتا ہے؟ مزہ اور درد تو اپوزٹ ہیں، درد ہو تو مزہ نہیں، مزہ ہو تو درد نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشق رسول کا جو درد ہے نا، اس کا مزہ ہی بہت پیارا ہے۔ جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے، پھر کے گلی گلی ٹھوکرے سکری کھائے گی، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے جانے والوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخصت قافلہ کا شور، غشے ہمیں اٹھائے کیوں، ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں،
کوئی ہمیں جگائے اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے مدینے پاک کی سچی محبت عطا فرما دے. ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. اور دیکھو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار ہو نا اسے ناراض نہیں کیا جاتا. اور اب تو پتہ ہے 2-3 دن بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ ہاں جس کا سارا سال انتظار ہے نا. ہاں وہ تو بڑی مبارک ساعتیں آنے والی ہے. آقا کی ولادت کا مہینہ. تو کیا تیاری کی ہے, کیا گفٹ تیار کیا آپ نے؟ دنیا کا دستور ہے نا کسی کا برتھ ڈے ہو تو تحفہ دیتے ہیں نا. تو سرکار کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچہ ہو تو آپ چاکلیٹ دیتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں, بڑا ہو تو کتاب دیتے ہیں, عطر دیتے ہیں, جو پسند ہو وہ دیتے ہو نا. آؤ پہچانتے ہیں کہ نبی پاک کو کیا پسند ہے. بتاؤں میں آپ کو, میرے آقا خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جس کی نماز قضا ہو جاتی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ خود سوچے. میں واقعی عاشق رسول ہوں کہ آقا فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری فجر چلی جاتی ہے, کاروبار میں میری ظہر چلی جاتی ہے, یار بس جمعے سے شروع کر دوں گا, وہ جمعہ ہی نہیں آ رہا. نہیں, گفٹ دینا ہے تو نمازی بن کے دینا ہے. بلکہ اس بار پتہ کیا کرنا ہے, گھر تو سجانا ہے انشاءاللہ, دھوم دھام سے سجانا ہے. گھر بھی سجائیں, پرچم بھی لگائیں گے نا انشاءاللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کو چرچا اپنے دل چمچاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا لہراؤ رسول آقا کی آمد مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ. آپ نے خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منانا ہے, کسی کے وسوسے میں نہیں آنا ہے. تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گج وج کے منانا ہے. ہاں اپنے گھر پہ لائٹیں بھی لگائیں تاکہ رات کو میرے گھر کے پاس سے کوئی گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. اور پرچم لگائیں تو دن کو پرچم بتائے یہ نبی پاک کے دیوانے کا گھر ہے. ہاں بالکل. نکلیں گے کچھ لوگ تھوڑے دنوں میں, یا شاید نکل پڑے ہوں گے کہ جناب کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں, اتنی لائٹیں کیوں لگاتے ہیں, تو کسی غریب کی مدد کر دیں. تو چلے میں ان کو بھی اور آپ سب کو تگڑا جواب دے دیتا ہوں کہ پچھلی بار آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سیلاب آیا تھا تو پاکستان میں اربوں روپے کی امداد انہی میلاد بنانے والوں نے کی تھی. اس کے بعد ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا, اللہ کی رحمت سے ملینز آف ڈالر کی امداد اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کی. اور جو تھوڑا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ذرا BBC کے تمام سوشل میڈیا کے مین پیجز دیکھ لیجئے گا. 2 دن پہلے موروکو میں مراکش میں زلزلہ آیا ہے. دنیا میں سب سے پہلی NGO جو بیرون ملک سے وہاں پہنچی ہے الحمدللہ وہ بھی آپ کی FGRF وہاں پہنچ چکی ہے اور وہاں امدادی کام شروع ہو چکا ہے. تو الحمدللہ سرکار کا میلاد بھی منائیں گے اور امت کی خیر خواہی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میلاد میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے, دھوم دھام سے بنانا ہے انشاءاللہ. غریبوں کی امداد بھی جاری رہے گی. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی گھر سجانے کی, لائٹیں لگانے کی, مگر اس بار تھوڑی پنجابی کہتے ہیں کچھ وکھرا میلاد بناتے ہیں نا. کہیں اپنا آپ بھی تو سجاؤ نا. آپ کو کوئی نوٹس کرے, کوئی دوست کہے کہ یار آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے لگ گئے, تو آپ اس کو جواب دیں کہ ہاں یار نبی پاک کا میلاد آیا, میں نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی ہے. کوئی کہے یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے, بس یار سچے آقا کا امتی ہوں, ان کا میلاد آیا میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ وہ غلط جگہ پر نہیں آ رہے, بس سچے آقا کا امتی ہوں اور میلاد آیا میں نے برا کام چھوڑ دیا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں اس بار.
ہاں پھر دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نگاہ ہوتی ہے. دنیا کا بھی دستور ہے نا، کوئی غریب فقیر مسکین کسی بادشاہ کو تحفہ دے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور جب بادشاہ دیتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہم کیا پیش کریں گے آقا کو؟ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. تو انشاءاللہ اس بار نمازی بن کر میلاد منائیں گے، سچ بول کر میلاد منائیں گے، گناہوں سے بچ کر میلاد منائیں گے. تو اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اور سبحان اللہ، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو کیا شان ہے کہ اب انشاءاللہ آنے والے سیٹرڈے سے کنٹینیو 13 یا 14 کے قریب مدنی مذاکرے روزانہ ہوں گے بعد نماز عشاء. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی چینل پر اسے دیکھیں، اس کی برکتیں لوٹیں. سوال و جواب کے ذریعے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میلاد کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی.